أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين شیخ الاسلام میں ہمارا درس گفتگو ہے کتاب الزکوٰۃ کے بارے میں، اور گزشتہ درس میں ہم نے پہلے گفتگو کی کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے، پھر ہم نے گفتگو کی کہ زکوٰۃ کن چیزوں میں واجب ہوتی ہے، اور ہماری گفتگو اسی کے بارے میں کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے، کن پر مستحب ہوتی ہے، زکوٰۃ کہاں واجب ہے، کن چیزوں میں کون کون سی چیزیں ہیں وہ جن میں زکوٰۃ واجب ہے، اور کون کون سی چیزوں میں زکوٰۃ مستحب ہے، یہ ہم نے بات بیان کی۔ آج جو ہمارا درس ہے وہ ہے القول فی زکوٰۃ الانعام والکلام فی الشرائط والفریضہ واللوائح۔ تو ہماری گفتگو جو ہے آج وہ اس بارے میں ہے کہ القول فی زکوٰۃ الانعام والکلام فی الشرائط والفریضہ واللوائح، یعنی زکوٰۃ کا نام ہے جانوروں کی زکوٰۃ۔ جو کون کون سے جانور ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری، یعنی الابل والبقر والغنم۔ اما الشرائط فاربع، تو سب سے پہلے چونکہ کیا ہے کلام کس چیز میں ہے؟ شرائط کے بارے میں ہے کہ کیا کیا شرائط ہیں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ شرائط جو ہیں وہ چار شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے کیا؟ چار شرطیں ہیں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے۔ اما الشرائط فاربع، سب سے پہلے تو زکوٰۃ کے واجب ہونے میں جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ نصاب پورا ہونا چاہیے۔ نصاب پورا ہونا چاہیے، اگر نصاب ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط نصاب ہے۔ اب نصاب بھی سب کے الگ الگ ہے، مثلا اونٹ کا نصاب الگ ہے، گائے کا نصاب الگ ہے، اور بھیڑ بکری کا نصاب الگ ہے۔ اونٹ کے نصاب 12 ہے، مثلا 5 پہ 1 بکری، 5 پہ اس طریقے سے، یعنی جب 5 اونٹ ہو جائیں تو 1 بکری، پھر 5 ہو جائیں یعنی 10 ہو جائیں تو 2 بکری، پھر 15 ہو جائیں تو 3 بکری، پھر 20 اونٹ ہو جائیں تو 4 بکری، 25 ہو جائیں تو 5 بکری، یعنی یہاں تک کیا ہے کہ ہر 5 اونٹ پر 1 بکری دی جائے۔ پھر جب 26 ہو جائیں تو اب بکری نہیں بلکہ یہاں پر کیا ہوگا 26 میں، یعنی جب ہم نے مثلا 5 اونٹ ہو گئے تو 1 بکری دیں گے، 10 ہو گئے تو 2 بکری، 15 ہو گئے تو 3 بکری، اور پھر 20 ہو گئے تو 4 بکری، اور 25 ہوئے تو 5 بکری ہم زکوٰۃ میں دیں گے۔ اب اس کے بعد جب 26 ہو جائیں تو 26 پہ کیا ہے؟ ایک بنت مخاض۔ بنت مخاض کسے کہتے ہیں؟ یعنی اونٹنی کا وہ بچہ کہ جو 1 سال پورا کر کے دوسرے سال میں داخل ہو گیا، 1 سال پورا کر کے دوسرے سال میں داخل ہو گیا، اسے بنت مخاض کہتے ہیں۔ 26 کے بعد پھر آئے گا 36، یعنی 26 کے بعد پھر 36 نہیں 26 کے بعد 36، یعنی 36 پہ کیا ہوگا؟ بنت لبون۔ 36 پہ بنت لبون۔ بنت لبون کیا ہوتا ہے؟ یعنی اونٹنی کا وہ بچہ کہ جو 2 سال پورے کر کے تیسرے سال میں، جو 2 سال پورے کر کے تیسرے میں داخل ہو گیا۔ بنت مخاض کسے کہتے ہیں؟ جو 1 سال پورا کر کے دوسرے میں داخل ہو گیا ہو، اور بنت لبون جو 2 سال پورے کر کے تیسرے سال میں داخل ہو گیا ہو۔ اس کے بعد آئے گا پھر 36 کے بعد آئے گا 46۔ 46 میں کیا ہے؟ خطہ ہے،
حصہ کیا ہے کہ 3 سال پورے کر کے چوتھے سال میں داخل ہو گیا. سنیے بنت مخاض، بنت مخاض جس نے 1 سال پورا کر کے دوسرے سال میں جو داخل ہو گیا اسے بنت مخاض کہتے ہیں. بنت لبون کہ جو 2 سال پورے کر کے تیسرے سال میں داخل. اور 46 پہ جو ہے وہ کیا ہے ایک حصہ. حصہ کیا ہے کہ 3 سال پورے کر کے چوتھے سال میں داخل ہو گیا. کہہ رہے ہیں کہ 46 کے بعد پھر 61، یعنی جب 61 نوٹ ہو جائیں تو اس میں کیا دیا جائے گا ایک جزا. جزا کیا ہے کہ جو 4 سال پورے کر کے 5ویں سال میں داخل ہو گیا. پھر سنیے 5 اونٹ پر 1 بکری، 10 پر 2 بکری، 15 پر 3 بکری، 20 پر 4 بکری اور 25 پر 5 بکری، 26 پر ایک بنت مخاض. بنت مخاض کہ جو 1 سال پورا کر کے دوسرے سال میں داخل ہو گیا. 36 پر بنت لبون. بنت لبون وہ اونٹنی کا بچہ کہ جو 2 سال پورے کر کے تیسرے میں داخل ہو گیا. پھر آتا ہے 36 کے بعد آئے گا 46. 46 پر ایک حقہ. حقہ جو 3 سال پورے کر کے چوتھے سال میں داخل ہو گیا. پھر آئے گا 61. 61 اونٹ جب ہو جائیں تو ایک جزا. جزا کیا کسے کہتے ہیں کہ جو 4 سال پورے کر کے 5ویں سال میں داخل ہو گیا ہو. یہاں تک یعنی پھر ہے 76. جب 76 اونٹ ہو جائیں تو 2 بنتے لبون. 2 بنتے جب 76 اونٹ ہو جائیں تو 2 بنتے لبون. بنتے لبون آپ جان چکے کہ جو 1 سال پورا 2 سال پورا کر کے تیسرے سال میں لگ جاؤں. ایسے اونٹنی کے 2 بچے 76 اونٹ اگر ہمارے پاس ہو جائیں تو ان کی زکات میں اونٹنی کے وہ 2 بچے دے جائیں گے جنہیں ہم بنت لبون کہتے ہیں، یعنی جو 2 سال پورے کر کے تیسرے سال میں داخل ہو گئے ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے بعد جب 91 اونٹ ہو جائیں تو 91 اونٹ میں 2 حصے دیے جائیں گے. حصہ کیا ہے کہ جو 3 سال پورے کر کے چوتھے سال میں داخل ہو گیا ہو. وہ اونٹنی کے ایسے 2 بچے دیے جائیں گے کہ جو 3 سال پورا کر کے چوتھے سال میں داخل ہو گئے ہوں. 121 اور اس کے بعد اس طرح بڑھتا چلا جائے تو اس میں یعنی آپ 40 پہ حساب کر سکتے ہیں اور ہر 40 پہ کیا ایک بنتے لبون. ایک بنتے لبون یعنی 40 پہ آپ حساب کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ ہر 40 پہ ایک بنتے لبون دیں گے. اس کی تطبیق کر لیتے ہیں تھوڑا سا اچھے طریقے سے. کہہ رہے اما شرائط اربع. الاول پہلی شرط سب سے پہلے کیا ہے کہ نصاب ہونا چاہیے. پہلی شرط کہ نصاب ہونا چاہیے. الاول اعتبار النصب ہوا ہے یا بلے 12 نصاب. سب سے پہلے یہ ہے کہ نصاب کا اعتبار کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اونٹ کے 12 نصاب. کتنے؟ 12 نصاب. خمسۃ کل واحد منها خمس. یعنی ہر 5 پہ آپ ایک ایک مثلا بکری دیں گے. اس طرح حساب کرتے جائیں گے 5 5 5 5 اس طرح 5 دفعہ تو ایک ایک بکری دیں گے. فَإِذَا بَلَغَ 26 یعنی 5 5 5 25 تک پہنچایا کیا خمسۃ کل واحد منها. یعنی 5 5 کر کے آپ ہر 5 پہ ایک بکری دیں گے اور جب آپ پہنچ جائیں 26 پہ فَإِذَا بَلَغَتْ 26 جب 26 ہو جائے سارا کلھا نصاباً. صحیح تو جو ہے وہ تمام کا جو ہے وہ نصاب اس طریقے سے ہوگا. صحیح اس میں یعنی کیا ہوگا پھر آپ جو ہے وہ 26 پہ کیا دیں گے ایک بنت مخاض. ثم 36 پھر 36 پہ آپ دیں گے یعنی پہلے 5 5 پہ بکری دیں گے پھر 26 پہ ایک بنت مخاض دیں گے پھر 36 پر ایک بنت لبون دیں گے پھر جو ہے 46 پر ایک حقہ دیں گے اور پھر ثم 46 ثم 61 پھر 61 پر ایک جزا دیں گے. ثم 76 پھر جب آپ جو ہے وہ یعنی
76 हो जाए तो दो बिनते लबून जाएंगे। सुम्मा एदावती सुमून, फिर जब 91 हो जाए तो दो हिस्से जाएंगे। फइज़ा बलगत मिअ व इहदा व इश्रीन, और जब ये 21 तक पहुंच जाए फअरबऊन व खमसून बिनमा, तो फिर जो है आप 40 पर या 50 पर हिसाब इन दोनों में से किसी एक पर कर सकते हैं। हर 40 पर एक बिनते लबून, इस तरीके से आप उसका हिसाब कर सकते हैं जी। तो हर 40 पर आप जो है बिनते लबून दे सकते हैं, 40-40 पे हिसाब करते हैं। और अगर 50-50 पे हिसाब कर रहे हैं तो एक इक्का, हर 40-40 पे एक बिनते लबून, 50-50 पे कर रहे हैं जैसे ऊपर जा रहा है फरबऊन और खमसून खमसून, 40-40 पे कर लें या 50-50 पे कर लें, और हम इन दोनों में कर लें, आपके ऊपर बात है। 40 के हिसाब से आप एक बिनते लबून दे दीजिए और 50 के हिसाब से एक बिनते एक इक्का दे दीजिए। ये मैं आपको तफसील के साथ खुलासे में बता चुका कि बिनते लबून किसे कहते हैं, बिनते मखाज किसे कहते हैं, और हिक्का किसे कहते हैं और जिजा किसे कहते हैं। तो फिर मैं आप दोहराई देता हूँ। सबसे पहली चीज जो है, ताकि ध्यान रखिए हो जाए, सबसे पहली जो चीज है, पहली शर्त है ज़कात के लिए, वो है निसाब। निसाब पूरा होना चाहिए। तो अगर हम ऊँट का निसाब देखें तो ऊँट के 12 निसाब है, उनमें हर 5-5 पर एक बकरी दी जाएगी। कब तक? 25 तक। हर 5 पे एक बकरी, 5 पे एक बकरी, 10 पे 2 बकरी, फिर 5 का इजाफा यानी 15 पे 3 बकरी, फिर 5 का इजाफा यानी 20 पे 4 बकरी, फिर 5 का इजाफा हो जाए तो यानी 25 पे 5 बकरी। अब आ जाइए, अरे 36 हो गए, तो अब क्या करेंगे? एक बिनते मखाज। बिनते मखाज पे दोहराता हूँ ताकि ध्यान नशीन हो जाए। बिनते मखाज किसे कहते हैं? ऊँटनी का वो बच्चा जो अपना 1 साल पूरा करके दूसरे साल में लग गया हो, सही है, उसे कहते हैं बिनते मखाज। जब 26 ऊँट हो जाए किसी के पास तो एक बिनते मखाज ज़कात में जाएगा। अब आ जाइए एक निसाब इसका फिर, यानी 5, 10, 15, 20, 25, 26 और फिर 36। 36 हो जाए तो एक बिनते लबून जाएगा। बिनते लबून क्या है? ऊँटनी का वो बच्चा कि जो अपना 2 साल पूरा करके तीसरे साल में लग गया, उसे बिनते लबून कहते हैं। अगर किसी के पास 36 ऊँट हो गए हैं तो ज़कात में ऊँटनी का एक ऐसा बच्चा देगा कि जो 2 साल पूरे करके तीसरे साल में लग गया हो। अब अगर किसी के पास 46 ऊँट हो गए हैं तो 46 में क्या होगा? 46 में एक हिक्का। हिक्का किसे कहते हैं? हिक्का ऊँटनी का वो बच्चा कि जो 3 साल पूरे करके चौथे साल में लग गया हो। अब आइए 61 ऊँट अगर किसी के पास हो जाए तो वो एक जिजा आ जाएगा। जिजा किसे कहते हैं? ऊँटनी का वो बच्चा कि जो अपने 4 साल पूरे करके 5वें साल में लग गया हो। तो अगर किसी के पास 61 ऊँट हो गए हैं तो ज़कात में वो एक जिजा देगा। अब उसके बाद आइए 76। अगर किसी के पास 76 ऊँट हो गए हैं तो वो 2 बिनते लबून देगा। जो हमने आपको बताया कि बिनते लबून ऊँटनी का वो बच्चा कि जो अपना 1 साल पूरा करके 2 साल पूरे करके तीसरे साल में लग गया, तो वो 2 देगा, 2 बच्चे देगा। तो जो है वो 91 ऊँट हो गए हैं तो 2 हिस्सा, यानी हिस्सा कि जो अपने 3 साल पूरे करके ऊँटनी का वो बच्चा कि 3 साल पूरे करके चौथे साल में लग गया। फइज़ा बलगत मिअ व इहदा व इश्रीन, जब 121 तक पहुंच जाए तब आप जो है वो 40-40 पे हिसाब कर लें या 50-50 पे हिसाब कर लें या दोनों में कर लें। 40-40 पे करना है तो 1-2 बिनते लबून, हर 40 पे एक बिनते लबून, और 50 पे एक हिक्का। यानी अगर 40-40 पे हिसाब कर रहे हैं तो हर 40 पर एक बिनते लबून, और 50-50 पे कर रहे हैं तो हर 50 पर एक हिक्का। उसी के हिसाब से जो है वो जाएंगे। बिनते लबून भी आप समझ चुके हैं और हिक्के को भी आप समझ चुके हैं। हम यहीं पर अपने दर्स को काफी समझते हुए रोक रहे हैं, फिर दर्स का टाइम पहले खत्म हो चुका, हमने मजीद वक्त लिया, इसकी माजरत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। फी अमानिल्लाह। खुदा हाफिज। बकर का निसाब इंशाअल्लाह कल आएगा।
فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد.